الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر بروز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، یعنی انسان ہو یا جن یا فرشتہ۔ غرض یہ کہ اللہ عز و جل کے سوا ہر زندہ کو موت آنی ہے اور ہر چیز فانی ہے۔ موت کی یاد اور اس کے بعد کی تیاری کی ترغیب۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار پر موت مقرر فرما دی ہے، اور اس سے کسی کو چھٹکارا ملے گا اور نہ کوئی اس سے بھاگ کر کہیں جا سکے گا۔ موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے، اور یہ جدائی انتہائی سخت تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کی تکلیف دنیا میں بندے کو پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے سخت تر ہوتی ہے۔ موت اور اس کی سختی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، اس وقت کہا جاتا ہے یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں موت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری قوت سے طاقت سے کھینچے تو اس ٹہنی کے زد میں آنے والے ہر چیز کٹ جائے، اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ یہ خوف آروں سے چیرنے، قینچیوں سے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر کوئی میت قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی سختیاں بتا دے تو وہ نہ زندگی سے نفع اٹھا سکیں گے اور نہ نیند سے لذت حاصل کر سکیں گے۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے میرے خلیل علیہ السلام، تم نے موت کو کیسا پایا؟ آپ نے عرض کی، جس طرح گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے پھر اسے کھینچ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ پانی میں داخل کرتے، پھر انہیں چہرے انور پر ملتے اور کہتے، بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے۔ پھر دست مبارک اٹھا کر فرماتے، رفیق اعلیٰ میں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی اور دست مبارک جھک گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت جو سختی دیکھی، اس کے بعد مجھے کسی کی آسان پر موت رشک نہیں ہے، کسی کی آسان موت پر رشک نہیں ہے۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا، اے بابا جان، آپ کہا کرتے تھے کہ کوئی عقل مند انسان مجھے نزاع کے عالم میں مل جائے تو میں اس سے موت کے حالات دریافت کروں، تو آپ سے زیادہ عقل مند کون ہوگا؟ برائے مہربانی آپ ہی مجھے موت کے حالات بتا دیجیے۔ اب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بیٹے، خدا کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ سے سانس لے رہا ہوں، اور ایک کانٹے دار شاخ میرے قدموں کی طرف سے سر کی جانب کھینچی جا رہی ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم تو سرتاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہمارے اوپر موت کی سختیوں کے علاوہ نہ جانے اور کتنی مصیبتیں آئیں گی۔ اس لیے عقل مند
عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ موت کو بکثرت یاد کیا جائے اور دنیا میں رہ کر موت اور اس کے بعد کی تیاری کی جائے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابع دار بنا لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی کرتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا مومن افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کے اخلاق عمدہ ہوں۔ اس نے عرض کی، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور اس کی اچھی طرح تیاری کرتا ہو تو وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں وہاں موجود افراد میں سے 10واں تھا۔ اسی دوران ایک انصاری شخص آئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور محتاط کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو موت آنے سے پہلے اسے زیادہ یاد کرتے اور اس کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں، وہی عقل مند ہیں۔ وہ دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی لے گئے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی موت کی یاد اور اس کے بعد کی تیاری کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جب اس دار فنا سے ایک نہ ایک دن کوچ کر ہی جانا ہے تو عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہاں کی تیاری کریں جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تاجدار سالس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا۔ تو مسافر جس طرح ایک اجنبی شخص ہوتا ہے اور راہ گیر راستے کے کھیل تماشوں میں نہیں لگتا کہ منزل مقصود تک پہنچنے میں ناکامی ہوگی، اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں نہ پھنسے اور نہ ایسے تعلقات پیدا کرے کہ مقصود اصلی حاصل کرنے میں آڑے آئے، اور موت کو کثرت سے یاد کرے کہ دنیا اور اس کی لذتوں پر مشغول ہونے سے روکے گی۔ حدیث میں ہے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، مگر کسی مصیبت پر موت کی آرزو نہ کرے کہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، اور نہ چار کرنی ہی پڑے تو یوں کہے، یا اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور موت دے جب میرے لیے بہتر ہو۔ یوں ہی مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک گمان رکھے اور اس کی رحمت کا امیدوار رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس اس حال میں تشریف لے گئے کہ وہ مرنے کے قریب تھا۔ ارشاد فرمایا، تو اپنے آپ کو کس حال میں پاتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور اپنے گناہوں سے ڈر۔ ارشاد فرمایا، یہ دونوں خوف اور امید اس موقع پر جس بندے کے دل میں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے وہ دے گا جس کی امید رکھتا ہو، اور اس سے امن میں رکھے گا جس سے خوف کرتا ہو۔ یاد رکھیے، روح قبض ہونے کے وقت بہت ہی سخت وقت ہے کہ اسی پر سارے اعمال کا دار و مدار ہے، بلکہ ایمان کے اخروی نتائج اسی پر مرتب ہوں گے کہ اعتبار خاتمے ہی کا ہے، اور شیطان لعین ایمان لینے کی فکر میں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اس کے مکر و فریب سے بچائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، وہی مراد کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کا خاتمہ اچھا فرمائے اور ہم پر موت کی سختیاں آسان فرمائے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ ارشاد فرمائے کہ تمہارے اچھے برے اعمال کی جزا قیامت کے دن تمہیں پوری دی جائے گی۔ تو اس دن جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور اس سے نجات دے کر جنت میں داخل کر دیا گیا، اسی نے حقیقی کامیابی حاصل کی۔ یاد رہے کہ برے اعمال کی وجہ سے دنیا میں جو عذاب آتا ہے یا مرنے کے بعد قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، یوں ہی نیک اعمال پر قبر میں جو راحتیں نصیب ہوتی ہیں، یہ اعمال کی پوری جزا نہیں بلکہ آخرت میں ملنے والی جزا کا ایک نمونہ ہے، جبکہ اعمال کی پوری جزا قیامت کے دن ہی ملے گی۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت میں حقیقی کامیابی یہ ہے کہ بندے کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے، جبکہ دنیا میں کامیابی فی نفس ہی کامیابی تو ہے ہی، لیکن اگر یہ کامیابی آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہے تو حقیقت میں یہ خسارہ ہے، اور خصوصاً وہ لوگ کہ دنیا کی کامیابی کے لیے سب کچھ کریں اور آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ نہ کریں، وہ تو یقیناً نقصان ہی میں ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کی طرف زیادہ توجہ دے اور ان کے لیے زیادہ کوشش کرے جن سے اسے حقیقی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے، اور ان اعمال سے بچے جو اس کی حقیقی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ ان دنیا کی لذتیں، اس کی خواہشات اور روعنائیاں صرف دھوکے کا سامان ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر تو بہت خوبصورت نظر آتا ہے لیکن ان کا باطن فساد سے بھرپور ہے۔
دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کی عیش و عشرت اور زیب و زینت اگرچہ کتنی ہی زیادہ ہو، یہ دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں سے ہرگز دھوکہ نہ کھائے، ذلیل دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی قیمتی ترین آخرت کو ہرگز تباہ نہ کریں۔ اسی کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ ترجمہ کنز العرفان: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچا لیتا ہے، اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لہٰذا تم فنا ہو جانے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اے لوگو، اس فرصت کے وقت میں نیک عمل کرو اور اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو، امیدوں پر پھولے مت سماؤ، اپنی موت کو نہ بھولو، دنیا کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، بے شک یہ دھوکے باز ہے اور دھوکے کے ساتھ بن ٹھن کر تمہارے سامنے آتی ہے اور اپنی خواہشات کے ذریعے تمہیں فتنے میں ڈال دیتی ہے۔ دنیا اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے اس طرح سجتی سنورتی ہے جیسے دلہن سجتی ہے۔ دنیا نے اپنے کتنے ہی عاشقوں کو ہلاک کر دیا اور جنہوں نے اس سے اطمینان حاصل کرنا چاہا انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ لہٰذا اسے حقیقت کی نگاہ سے دیکھو، کیونکہ یہ مصیبتوں سے بھرپور مقام ہے۔ اس کے خالق نے اس کی مذمت کی، اس کا نیا پرانا ہو جاتا ہے اور اسے چاہنے والا بھی مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اس سے پہلے نیند سے آنکھیں کھول لو کہ یوں اعلان کیا جائے کہ فلاں شخص بیمار ہے، اس کی بیماری نے شدت اختیار کر لی ہے، کیا کوئی دوا ہے یا کسی ڈاکٹر تک جانے کی کوئی صورت ہے؟ اب تمہارے لیے حکیموں اور ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے، لیکن شفا کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے فلاں نے وصیت کی اور اپنے مال کا حساب کیا، پھر کہا جاتا ہے اب اس کی زبان بھاری ہو گئی، اب وہ اپنے بھائیوں سے بات نہیں کرتا اور پڑوسیوں کو نہیں پہچانتا، اب تمہاری پیشانی پر پسینہ آ گیا، رونے کی آوازیں تمہاری پیشانی پر پسینہ آ گیا اور رونے کی آوازیں آنے لگی اور تمہیں موت کا یقین ہو گیا، تمہاری پلکیں بند ہونے سے موت کا گمان یقین میں تبدیل ہو گیا، زبان تھر تھرا رہی ہے، تیرے بہن بھائی رو رہے ہیں، تمہیں کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا فلاں بیٹا ہے، یہ فلاں بھائی ہے، لیکن تو کلام کرنے سے روک دیا گیا ہے، بس تو بول نہیں سکتا، تمہاری زبان پر مہر لگ گئی جس کی وجہ سے آواز نہیں نکلتی، پھر تمہیں موت آ گئی اور تیری روح اعضاء سے پوری طرح نکل گئی، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اس وقت تمہارے بھائی جمع ہو جاتے ہیں، پھر تمہارا کفن لاتے ہیں اور تمہیں غسل دے کر کفن پہناتے ہیں۔ اب تمہاری عیادت کرنے والے خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور تجھ سے حسد کرنے والے بھی آرام پا جاتے ہیں، گھر والے تمہارے مال کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تمہارے اعمال گروی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں دنیا کی حقیقت کو پہچاننے کے اور اس کے دھوکے اور فریب کاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔